صفحہ نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وما كان ربك مهلك القرى اور نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا حتی یبعث فی امها رسولا یہاں تک کہ بھیج دے اس کے صدر مقام میں ایک عظیم الشان رسول یتلو علیہم آیاتنا کہ وہ ان پر پڑھ کر سنائے ہماری آیتیں وما کننا مہلک القری نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو الا واہلها ظالمون مگر ان کے رہنے والے ظالم ہوں وما اوتیتم من شیء اور جو کچھ دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے وزینتها اور اسی کی رونق ہے وما عند اللہ خیر وابقى اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو افمن وعدناه وعدا حسنا کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے فهو لاقیہ پس وہ اس سے ملنے والا ہے کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے
جسے ہم نے فائدہ دیا ہے دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کا، ثم هو یوم القیامت، پھر وہ ہو قیامت کے دن، من المحضرین، پیش ہونے والوں میں سے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکاریں گے، فَيَقُولُ، بس اللہ رب العزت فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کنتم تزعمون، جنہیں تم نے خیال کر رکھا تھا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا۔ اللہ رب العزت نے ماقبل فرمایا کہ اے نبی، جسے آپ محبوب سمجھیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ جواب میں یہ لوگ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ہدایت کی پیروی کرنے لگ جائیں تو زمین سے اچک لیے جائیں، زمین والے ہماری مخالفت پر اتر آئیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، کیا ہم نے انہیں حرمت والے امن والی جگہ پر ٹھکانہ نہیں دیا کہ ہر قسم کے میوے بطور رزق کے ہماری طرف سے کھینچے چلے آ رہے ہیں ان کی طرف، لیکن پھر بھی یہ علم نہیں رکھتے۔ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی کہ وہ اپنے گزران میں، اپنی معیشت میں بڑے ہی اتراتے تھے، یہ ان کے گھر ہیں، ان کے بعد کسی نے آباد نہیں کیے مگر بہت تھوڑا، اور ہم ہی ہیں وارث بننے والے۔ وما كان ربك مهلك القرى، اور نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا، یہاں تک کہ بھیج دے ان کے صدر مقام میں عظیم الشان رسول، تاکہ وہ ان پر پڑھ کر سنائے ہماری آیتیں۔ یعنی اللہ رب العزت بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ پیغمبر کی بعثت نہ کر دے، اور پیغمبر کی بعثت یعنی کسی بستی میں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف اور صرف اس بستی والے کے، یعنی صرف بستی والوں کو خبر ہو اور دیگر کو خبر نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی رسول کی بعثت کی ہے ہمیشہ صدر مقام میں، بہترین اور یعنی کسی شہر میں اللہ رب العزت نے کی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی بعثت کا مقصد در حقیقت مین جگہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کہ وہ مصر کہ جہاں ہر طرف لوگوں کا آنا جانا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ بابل شہر میں اور ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شہر کہ ہر وقت قافلوں کا آنا جانا، اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی، یعنی صدر مقاموں کی طرف۔ اور بعثت کا مقصد یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جائیں۔ وما كنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس حالت میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں، اپنے رہنے والے انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہو، اور زیادتی بھی اس طور پر کہ شرک کیا ہو۔ شرک سب سے بڑی زیادتی ہے۔ شرک کے بعد عبادات میں اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھکنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی طرح معاملات کی خرابی یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس طرح شعیب علیہ السلام، اسی طرح دیگر اقوام جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اپنے معاملات کو خراب کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، وزینتها، اور اس کی رونق ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا ہی سے بے رغبتی اختیار کر لے اور اتنے بے رغبتی کہ دنیا کو کمائے ہی نہ، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں مقصود یہ ذکر کیا کہ جو کچھ دیا گیا ہے یہ تمہیں کسی نے دیا ہے۔ پہلی بات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہے، جس طرح اگلی آیت میں ذکر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ پھر اس دنیا کی فانی ہونے کا اللہ رب العزت نے کہ یہ فانی ہونے والی ہے، یہ جو رونق ہے،
یہ اس کے لیے دوام نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے جنت اور جنت کی نعمتیں وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہیں۔ عقل والا شخص جو ہے وہ اسے سمجھ لے اور دنیا کو اپنا مقصود نہ بنا لے بلکہ آخرت کو اپنا مقصود بنا لے اور دنیا کو ضرورت سمجھے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہو، یعنی جنت کا وعدہ کیا ہو اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ، بس وہ اس سے ملنے والا ہو، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہم نے اسے دے دیا ہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن پیش ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ دنیا کا ساز و سامان تو مل گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک سب سے بڑی خرابی اس کے لیے یہ واقع ہوئی کہ آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا، جبکہ آخرت کی نعمتوں کا جو استعمال ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت دے دیں گے اور اس میں کسی قسم کی کمی اللہ رب العزت نہیں چھوڑیں گے، لیکن دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ یہ چیز ضرور وابستہ ہے کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ اسی طرح ہم سب کو یہ سبق ہے کہ ہم دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کریں، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا عطا بھی کر دی ہے تو اسے ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں صرف نہ کیا جائے بلکہ انہیں حلال کاموں میں صرف کیا جائے۔ اور آخرت میں جتنی زیادہ ایک غربت والے شخص کی، غریب شخص کی عذاب کی کمی کا سبب بھی یہی ہوگا کہ جس طرح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے ذکر کیا کہ جتنا انسان کے پاس دنیا کی ساز و سامان کم ہوگا اتنا حساب آسان ہوگا، جتنا انسان کے پاس زیادہ ہوگا اتنا حساب و کتاب دینا پڑے گا، جتنا انسان کے پاس دنیا کا کوئی عہدہ ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی عہدہ ہے، بادشاہ ہے یا وزیر ہے، اتنا زیادہ اس کا عذاب زیادہ ہے، اور جتنا کسی کے پاس نہیں ہے اس کا حساب و کتاب کم ہے۔ اسی طرح امام اور مقتدی میں بھی یہی بات ہے، امام کو ہر چیز کا حساب دینا ہے، جبکہ مقتدی جو ہے وہ امام کے تابع ہونے کی حیثیت سے جو ہے اس کا حساب کم ہے۔ تو یہ سارے کہ اللہ رب العزت نے درجے رکھے ہیں، اور ہر درجے کو ہم نے اپنے بقدر یعنی اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر ایک رعایہ رکھنے والا ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی رعایہ کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ تو جتنی بڑی رعایہ اتنا جو ہے اس کا حساب و کتاب زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رعایہ کے ساتھ کما حق حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو ہے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ رب العزت انہیں پکاریں گے، اللہ فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم نے خیال کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا یہاں تک کہ بھیج دے اس کے صدر مقام میں عظیم الشان رسول، یتلو علیہم آیاتنا، کہ ان پر پڑھ کر سنائے ہماری آیتیں۔ وما کننا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور نہیں ہیں ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی رونق ہے، وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ، پس وہ اسے ملنے والا بھی ہو، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس شخص کی طرح، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دیا ہو۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن پیش ہونے والوں میں سے ہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، پس وہ اللہ رب العزت ان سے کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء، شریک جنہیں تم نے خیال کر رکھا تھا۔ اللہ رب